اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور پکڑ کے اس طرح ان کو ڈریگ کر کے لے کے جا رہے تھے کہ جس طرح کسی غلام کو بیچنے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ بازار تک لے گئے اور وہاں جا کے اور وہ پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن بہرحال عقیدت میں انہوں نے چھڑوایا نہیں اپنے آپ کو, اور وہ اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبوچ کے ان کو پکڑا ہوا تھا اور وہ پکڑے رہے. اور جب بازار پہنچے تو وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی نظر میں تم پرائس لیس ہو, یعنی تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے, تم بہت اونچے ہو, کوئی یہاں پہ قیمت تمہاری لگا ہی نہیں سکتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے سفر پہ جانا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑا سا مذاق سوچا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا, میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. تو ان صحابی نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کہیں دور کا سفر کرنا ہے, تو میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا, مجھے تو اونٹ ہی چاہیے, سواری کے لیے چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ایسے ہی ذرا انہیں ستاتے رہے, تنگ کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہر اونٹ جو ہے وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے, تو میں تمہیں اونٹ ہی دوں گا, لیکن ظاہری بات ہے وہ اونٹ بھی کسی کا بچہ ہی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا, یعنی انہوں نے زیادہ کھائیں کھجوریں, اور حضرت علی کے پاس جو ہے وہ چند کھجور کی گٹھلیاں تھیں کہ انہوں نے تھوڑی کھائیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کھجوریں تو آپ کھا گئے, گٹھلیوں کو دیکھ کے, گٹھلیوں کے ڈھیر کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں نے تو خالی کھجوریں کھائی ہیں اور علی تم کو گٹھلیوں سمیت کھا گئے. تو ایسے یعنی لفظ وہ آگے پیچھے کر کے اتنا اچھا مذاق کیا کرتے تھے کہ ہنسا بھی دیا کرتے تھے, اور صحابہ بڑے خوش رہتے تھے ان کے ساتھ. اسی طرح انہوں نے حضرت انس, کیونکہ بچے تھے ان کے پاس, تو ان کے پاس ہی رہا کرتے تھے, تو کبھی کبھی انہیں مذاق میں کہا کرتے تھے دو کانوں والے, تو دو کان تو ہیں ہی ان کے, تو لیکن بس مذاق میں چھیڑنے کے لیے اس طرح سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی, تو ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو عید کے موقع پہ سرکس کا تماشا ہو رہا تھا تو وہ دکھوایا, پھر ان کے ساتھ ریس لگایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دبلی پتلی تھی, کم عمر کی تھی, تو جب ریس لگائی تو وہ جیت گئیں, اور اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ تھوڑی سی ان کا جسم بھاری ہو گیا, اور پھر کسی موقع پہ اسی طرح کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے. یعنی دیکھیں غزوات لڑ رہے ہیں اور سب مشکلات سب کچھ, یعنی یہ سارا کچھ بھی تو ہمیں مل رہا ہے نا ان کے اسوہ حسنہ سے, کہ مشکلات اور یہ سب تو ہیں ہی زندگی کا حصہ, اور بڑے بڑے کام بھی کرنے ہیں, لیکن مسکراہٹیں اور اچھا دل ایک ہونا اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے. تو کچھ عرصے کے بعد غزوہ سے واپس آ رہے ہیں, تو صحابہ سے کہا کہ آپ سب آگے جائیے, یعنی پردے کا بھی خیال. تو سب آگے چلے گئے, تو بعد میں پھر کہا کہ عائشہ چلو میں اور تم آج پھر ریس لگائیں. تو انہوں نے ریس لگائی, تو اس میں حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو کہنے لگے کہ یہ وہ جو پہلے کبھی تم جیتی تھی اس کا بدلہ آج میں نے پورا کر دیا. اسی طرح ایک عورت جو تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بوڑھی عورت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اور پلیز خاموش ہو جائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم سب اسی لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اپنی باتوں کے لیے تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہر مہینے ہوتی ہیں محفلیں. تو ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی مذاق کیا, اس نے کہا نہیں تم تو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو جنت میں نہیں جا سکتی ہو. تو اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں تو چاہ رہی ہوں کہ میں کچھ دعائیں پڑھوں کہ میں جنت میں چلی جاؤں, اور آپ مجھے کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وہی بات کہی کہ نہیں بوڑھی یعنی تم نہیں جاؤ گی, تم جوان ہو کے جاؤ گی جب جنت میں پہنچو گی. تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بہت پریشانی کی حالت میں وہ آ رہے ہیں صحابی, کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور اس کی پریشانی دیکھی, لیکن بجائے اس کے کہ اس کو اور ہلا دیتے
یا اس طرح جو ہمارا ایک عام طرز عمل ہوتا ہے، تو یہ نہیں کیا، بلکہ کہنے لگے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اونٹ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرا مالک گم ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں ایک دن درد تھے جی، تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ درد سے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو کہہ رہی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر دبانے لگے، اور پھر کہنے لگے سر دباتے دباتے کہ عائشہ ہو سکتا ہے کہ تم اسی تکلیف میں فوت ہو جاؤ اور میں تمہیں تمہارے جنازے کو کندھا دوں۔ تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا نہیں، اس کام کے لیے کوئی اور بیوی زیادہ بہتر رہے گی، اور وہ اپنے سر کا درد بھول گئی پھر سے۔ اسی طرح غزوہ خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی بیویوں کا بھی کتنا خیال رکھا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ میں مذاق اور ان کا خیال کہ حضرت صفیہ بنت ہوئی جو ہیں وہ ان کی غزوہ خیبر جب فتح ہوا ہے تو اس وقت وہ سردار کی بیٹی تھی اور ان سے شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت وہ لونڈی ایسے یعنی قیدی ہو کے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو صحابہ نے یہ پیش کیا ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک سردار کی بیٹی ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کو مال غنیمت میں کسی اور کو تقسیم کر دیا جائے، وہ کسی اور صحابی کے حصے میں آئے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو لے لیجئے۔ تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو پہلے آزاد کیا، پھر ان سے نکاح کیا، ان کو مسلمان کیا کیونکہ یہودی کی بیٹی تھی وہ، اور اس کے بعد کیونکہ انتظام تو نہیں تھا نا کہ واپسی میں کوئی بیوی ساتھ ہوگی، تو اپنے کمبل سے ان کے لیے گدی بنائی اونٹ پہ رکھنے کے لیے، اور ان کو اونٹ پہ کس طرح سوار کر رہے ہیں کہ جن صحابی نے دیکھا انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ خود اپنے گھٹنے اوپر کر کے اس طرح بیٹھے ہیں زمین پہ، اور حضرت صفیہ ان کے گھٹنوں پہ پاؤں رکھتی ہیں اور پھر اونٹ کے اوپر چڑھتی ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ یار یہ لوگ جانے کیوں لگ گئے بیچ میں اس کے؟ نہیں وہ تو چلی گئی ہیں 2-3۔ جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے، جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی چل چلیے، اسا جانا مدینے نوں، اسا جانا مدینے نوں، ملنا عربی نگینے نوں، ہویا شوق ودھیرا نی جندڑی چل چلیے، ہویا شوق ودھیرا نی جندڑی چل چلیے۔ سونا درد ونڈاوے گا، سونا درد ونڈاوے گا، سانو دل گل نال لاوے گا، پاویں سفر لمبے رائے نی جندڑی چل چلیے، پاویں سفر لمبے رائے نی جندڑی چل چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی
अंधेरा नी जिंदड़ी चल चलिए मेरे वाकफ ख्यालां दा मेरे वाकफ ख्यालां दा मेरे महरम हालां दा सोना दर्दियो मेरा नी जिंदड़ी चल चलिए जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़ी चल चलिए जरूर पढ़ दे मेरा बहुत जरूर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़ो कोई पढ़ दो एक फिर टाइम तो गया जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह 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 जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे हुरो गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे हुरो गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे मैं आम फहम नाते इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप सब मेरा साथ दें आप सब भी इस नात में इस महफिल में मेरे साथ शरीक ये हो साथ देने वाले देंगे देंगे मैं पता नहीं इंशाल्लाह कितने सालों से और माशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है बहुत से लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय सब कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं मेरा साथ दें इस महफिल में इस नात में अपना हिस्सा डालें शरीक हो मेरे साथ जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे हुरो गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी छा गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह इनको भी इसको देना बेकमाल
چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، پیچھے بچی بیٹھی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کیا وہ ہے کیا نہیں، اس کو اٹھائیں گے، وہ چھوٹی سی بچی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، وہ کہیں حبیب کی بات ہے، تجھے گدا وہ تو دروازہ کھول لیتے اے سی چلا کے وہاں بیٹھ جائیں گے، پھر آپ نہیں وہ ریکارڈنگ کے آگے آ رہی ہے نا، ادھر بیٹھ تھوڑا سا اینگل کر لیجیے نا، ادھر بیٹھ یہ بچوں کو ہٹا دیں یہاں پہ بچے وہاں سنو ادھر ہی بیٹھ بیٹھ جاؤ، ادھر وہ بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں ادھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یار میں دیکھ رہی ہوں سینش بھابی کیا ہو گیا، نظر آ رہا ہے میں نظر آ رہی کیمرہ کی سائڈ میں، وہ چل ہی نہیں رہی آپ کی ریکارڈنگ،
से बात करती हूँ बेटा, इधर अभी चल रहा है ना मिला, मैं फिर आपको कॉल करती हूँ। किधर से गई ज्वेलरी, किधर से था? चलें अब आखिरी, मेरा ख्याल है ये पढ़ के मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, कुंतु कंजल राज़े मशीयत, कुंतु कंजल राज़े मशीयत, जलवाए असरा नूरे हदायत, कुंतु कंजल राज़े मशीयत, जलवाए असरा नूरे हदायत, जगमग जगमग दोनों आलम, जगमग जगमग दोनों आलम, कैसी है वो ज़ात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, ज़ाहिर में तस्कीने दिलो जहाँ, ज़ाहिर में तस्कीने दिलो जहाँ, बातिन में मेराज दिलो जहाँ, ज़ाहिर में तस्कीने दिलो जहाँ, बातिन में मेराज दिलो जहाँ, मेरा नबी फिर मेरा नबी है, मेरा नबी फिर मेरा नबी है, मेरे नबी की बात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, मैं क्या हूँ क्या मेरी हकीकत, मैं क्या हूँ क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी
خیرات نہ پوچھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم میرے بڑے محترم معزز مہمانان گرامی، آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ لوگوں کا آنا قبول کرے، میرا بلانا قبول کرے، آپ کا سننا قبول کرے، ہم سنانے والوں کا سنانا قبول کرے. اور اللہ رب العزت تو بہت بڑا ہے، جس کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، اللہ اس پیاری محفل کے صدقے ان سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول کرے. جس کے دل میں جو بھی ہے، کوئی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، کسی کی کوئی ٹینشن ہے، یہ ہر اس کی پرائیویٹ باتیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ سب کو وہ سب عطا کرے جو جائز خواہشات ان کی جائز، وہ اللہ بھی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے آنے کا بہت 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 شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. تو آپ چھوٹی سی دعا کر لیں تاکہ پھر اذان سے پہلے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. میں نے یہ ڈائری اس لیے پکڑی ہے کہ ایک دعا میں نے بڑی خاص لکھی تھی کہ وہ میری رہ نہ جائے، آپ لوگ کو بتا دوں. دیکھیں حضرت جو تھے نا، حضرت سلمان، وہ تو ایک رسول کے بیٹے تھے، حضرت داؤد کے. وہ صرف پیغمبر نہیں تھے، وہ رسول بھی تھے. انہوں نے ایک دن سوچا میری 100 بیویاں ہیں، آج میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور میرے 100 بیٹے ہیں. انشاءاللہ کہنا بھول گیا. تو اللہ نے کیا سزا دی کہ 99 کے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایک کے جو ہوا ادھورا بچہ، بیمار بچہ، عجیب و غریب خلقت کا بچہ. آپ رونے لگ گئے کہ میں نے شاید انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو یہ اس کی سزا ہے. پھر جب انہوں نے کہا میں اللہ سے کوئی خاص اپنی بادشاہی مانگوں جو آج تک اس نے کسی کو دی نہ ہو، کسی نے سوچا نہ ہو، کسی نے دیکھا نہ ہو، کسی کے دل میں نہ ہو، وہ مجھے سلطنت ملے. لیکن انہوں نے سوچا ہے کہ اس کی مانگنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پہلے استغفار کرو، جو انشاءاللہ نہیں کہا تھا.
اس پہ اللہ کو منا لو. تو میرا آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دعا کرے پہلے استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھا کرے. آپ دیکھیں حضرت نوح نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار. اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم استغفار کرو گے وہ تمہارے اوپر شراٹے کا میگھ بھیجے گا, وہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا, باغات بنا دے گا, تمہیں بیٹے دے گا, مال و دولت دے گا اگر تم استغفار کرو گے. شرط کیا ہے؟ ایک استغفار. کتنی دیر لگتی ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. اور ایک میں نے آپ کو بڑا استغفار بھی بتایا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب. اب آپ سن لیں, میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل یہ کھولی ہے تاکہ مجھے بھی اجر ملے گا اور آپ لوگوں کے بھی کوئی بگڑے اڑے پھنسے مصیبت زدہ ہوں کے جو بہت پریشان حال ہیں. مجھے پتہ ہے نا کہ کس کے مجھے کیا آتے ہیں میسیجز, تو وہ یہ نوٹ کر لیں. یہ ہے سورہ سواد, سورہ سواد, اس کی آیت نمبر ہے 35. اب جناب انہوں نے پتہ کیا دعا مانگی؟ قال رب اغفر لی, عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے. کیا کہا حضرت سلمان نے؟ پہلے منہ نہیں کھول دیا, گھر دے دے, گاڑی دے دے, ویزے لگ جائیں, میاں کا جاب سیٹ ہو جائے, گاڑیاں نئی آ جائیں, گھر خوبصورت بن جائے. یہ نہیں کہا بیٹا دے دے, بچے اعلیٰ پڑھ جائیں, یہ نہیں کہا. پہلے معافی مانگی. وہ پیغمبر کا بیٹا تھا, وہ رسول کا بیٹا تھا اور خود بھی پیغمبر تھا, اور پتہ نہیں کتنی نسل میں ہوتی. انہوں نے کہا قال رب اغفر لی, کہا عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے, بخش دے. سب سے پہلے یہ دعا کیا کریں آپ سب لوگ, چونکہ میرے اپنے ہیں, میں چاہتی ہوں جو دعا مجھے اچھی پتہ چلے تو میں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ وہ آپ لوگ مانیں اسی حساب سے. اس کے بعد کیا کہا؟ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. اس کے بعد کہا اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو. اتنی بڑی چیز مانگی, اتنا سا استغفار کر کے راضی کر لیا اللہ, اور اللہ مان بھی گیا, اس کی بات میں آ بھی گیا فوراً, کیونکہ اللہ تو بیٹھا ہوتا ہے تیار, بندہ مانگے تو صحیح, میں تو دوں گا کیونکہ میں تو ہوں ہی دینے کے لیے. اس نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کس کے لیے یہ محفلیں سے جائیں گی؟ ہم سب کے لیے. اس نے اپنے لیے تو اس کو کوئی چاہیے ہی نہیں, نہ بیوی, نہ بچہ, نہ ماں, نہ باپ, نہ اس کو گاڑیاں, نہ اس کے بچوں کے ویزے, نہ ان کی جاب, نہ بچوں کے رشتے, نہ مطلب کچھ بعض لوگوں کے مجھے عجیب و غریب میسج آتے ہیں. میرے 3 بچے ہیں, میں آپ چھوڑ کے لڑکے خاوند کے گھر آ گئی تھی, اب کچھ ایسا پڑھنا بتائے وہ مجھے آ کے لے جائے. میں نے کہا وہ پاگل کا پتر کیوں تمہیں لے کے جائے, جاؤ سوری کر کے جاؤ, نہیں تو بیٹھی رہو. لڑکیوں کی کمی ہے, بدتمیزیاں کرو پھر کہو کوئی معافی مانگ کے لے کے جائے. بھائی بچوں کو ایسے سمجھاؤ گویا اس کی ماں ہے, ان کو غلط مشورے نہ دو. تو اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا کا انت الوہاب, اللہ کو کہا کہ بے شک تو ہی تو ہے عطا کرنے والا. دیکھیں مطلب سن لیا نا, یہ ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. تو ہی تو دے سکتا ہے. اس کو کم از کم 70 ٹائم پڑھ لیں, اور اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو جتنا مرضی پڑھیں. جتنا مال دولت اونچائی اونچائی چاہیے نا, جتنے کا محل منارے اس دنیا میں اس دنیا میں چاہیے, اتنا پڑھ لیں, کیونکہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا. یہ نہیں ہے کہ گڑ کو اوپر گھما دو, دیکھچی نیچے پک رہی ہے تو چائے تو نہیں میٹھی ہوئے گی. میں کسی کے ساتھ جھوٹا لارا نہیں لگا. کوئی کہتا ہے ایسا پڑھنے کو بتا دو مالا مال ہو جائے, گھر بن جائے, گاڑی, تو میں کہتی ہوں کچھ کوشش بھی تو کرو. آپ دانے لے کے بیٹھ جاؤ, چکی چلائے ہی نہ تو آٹا کیسے بنے گا؟ تو آٹا نہیں بنے گا تو کھاؤ گے مٹی. مٹی مل سکتی ہے فری میں, اور کچھ نہیں ملتی. میں آپ لوگوں کو وہ سیدھی بات بتاؤں گی جو ہے, تو آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ سواد اور اس کی آیت نمبر 35, اسی کے اینڈ میں ہے سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا ودود صلی اللہ محمد آلہ و اصحابہ
इन्नका रहीमुन वदूद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन तो कह दे। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाहुम्मा राद ज़ालती व हादी ज़लालती अंत तहदी मिन ज़लालती उर्दू अलैया ज़ालती बिकुदरतिका व सुल्तानिका फ़इन्नहा मिन अताइका व फ़ज़लिका। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमला सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम्मी व या काशिफ़ल गम्मी फ़र्रिज हम्मी फ़र्रिज हम्मी फ़र्रिज हम्मी व यस्सिर अमरी वरहम दोफ़ी व किल्लत हैलती वरज़ुक़नी मिन हैसु ला अहतसिब या रब्बल आलमीन। या मुफ़त्तिहल अबवाबी व या मुसब्बिबल असबाबी व या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी वल अबसारी व या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन व या दलीलल मुतहय्यरीन व या मुफ़र्रिहल महज़ूमीन अग़िस्नी 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 तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फ़व्वज़तु अलैका अमरी। या रब्बो या रब्बो या रब्बो या अल्लाहु या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या करीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। फ़तआलल्लाहुल मालिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। व मन यदउ मल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। व कुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, हमने आज ये ईद मिलादुल नबी की हुर्मत में अपने घर में दुरूद शरीफ की महफिल सजाई। ऐ अल्लाह, जो भी मेहमान इसमें आए हैं और जो नहीं भी आ सके, कोई वजह हो सकती है, कोई भी वजह, या अल्लाह तू सबका आना कबूल करना, तू सबकी दुआएं कबूल करना, तू हर एक की मुश्किलात को आसानियों में बदल देना, तू हर एक की कमी कोताहियों को माफ़ करना। बेशक तू ही दरगुजर करने वाला है, तू ही माफ़ करने वाला है। या गफ़ार इग़फ़िर लना ज़ुनूबना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। या गफ़ार इग़फ़िर लना ज़ुनूबना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। या फ़त्ताहु इफ़्तह लना अबवाब रहमतिका फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। ऐ खोलने वाले, हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, बेशक तू बेहतरीन खोलने वाला है। या रज़्ज़ाक़ु उर्ज़ुक़ना रिज़्क़न तय्यबन वासिअम बिग़ैरि हिसाब। या रज़्ज़ाक़ु उर्ज़ुक़ना रिज़्क़न तय्यबन वासिअम बिग़ैरि हिसाब। या रहीमु इरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। या रहीमु इरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। या हादी इहदिना व ज़ुर्रियतिना
अल्लाह सिरात मुस्तकीम। या अल्लाह हमें हमारे बच्चों और बच्चों के बच्चों को हदायत मिले। हमें इस इम्तहान में न डालना कि कोई ऐसा गुल खिला के बैठ जाए और हम बैठे बिठाए डूब के मर जाए। या हादी तू हदायत देने वाला है। या हादी इहदिना व ज़ुर्रियतिना अला सिरातिल मुस्तकीम। या समीओ इस्मा दुआई भी खसाइसी लुत्फ़ी का आमीन। ऐ सुनने वाली हमारी दुआओं को सुन ले और इसको ख़ास अपनी ख़जाने से कबूल व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नबी की उम्मत में से मेरे नबी को मकाम महमूद पे फाइज फरमाना जिसका आपने उनसे वादा फरमाया। हमें उनके हाथों हौज़ कौसर का पानी नसीब करना, उनके हाथों हमें उनकी शिफात नसीब करना, उनका दीदार नसीब करना। हमें उनकी कुर्बत में कोई घर बना देना जन्नत में कि कहीं मेरे नबी की कुर्बत में जो हम उनको आते जाते देख सकें या अल्लाह, ताकि कोई हमारे में भी कोई बेहतरियाँ पैदा हो। ऐ अल्लाह तो बड़ा ही सुनने वाला है, बड़ा ही सुनने वाला है। हमारे मरहूम जितने चले गए हैं, मेरे माँ बाप, मेरे ननिहाल ददिहाल ससुराल, अजीज़ रिश्तेदार, जानने वाले मिलने वाले, मेरे नेबर्स में से बहुत सारे प्यारे प्यारे चले गए। और दूर पार के रिश्तेदारों में या मेरे समधियों में मेरी समधन चली गई। आज मेरी भाभी की अम्मी जो है बहुत प्यार करने वाली थी, आज वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। आज मैंने सॉरी किया, मैं आज नहीं आ सकती, कल परसों आ सकती। तो उसने हमें बहुत प्यार किया, मेरी समधन ने हमें बहुत प्यार किया, मेरी हर दुआ में है। और मेरे हमसाए ये देखें, डॉक्टर नईम चले गए, ये चले गया, ये जो मिसिज रफ़ीक का मियाँ चला गया, बेटा चला गया, बेटी चली गई, कुछ यंग डेथ हो गई। बड़े हो गए तो चलो जाना ही जाना। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे। और जिनके चले गए हैं अल्लाह गैब के ख़जानों से उनकी मदद करे। जो भी बेचारी बेवा हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, बच्चे उनके फरमा बरदार हों, माँ बाप के कहने में चले और माँ बाप को उनसे सुख मिले। अल्लाहुम्मा अक्फिनी भी हलालिका अन हरामिका व आगनिनी भी फजलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व औज़ु बिका मिनल बुख़्ली वल जुबनी व औज़ु बिका मिन गलबतद दैन व कहरत रिजाल। या अल्लाह जो मकरूज़ है उसका कर्ज अदा कर। या अल्लाह जिनके घरों में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनको मोहब्बत प्यार सुलह में तब्दील कर। व अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन कुलूबिहिम व किन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। तू उनमें मोहब्बत डाल सकता है, तू जो पुरानी दुश्मनियों को ख़त्म करके उनको आपस में एक बना सकता है। इंसान खुद नहीं कुछ कर सकता। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूर। तो उनमें आपस में मोहब्बत डाल दे दिलों में। तो गफूर रहीम है, सबको अपने अपने घरों में खुशियाँ दे। जिसका रिस्क तंग है उसको वसी कर दे, जो बेघर है अल्लाह उसको घर अता कर दे, जो बे औलाद है उसको औलाद अता कर दे, जिसको बेटे की ख्वाहिश है या बेटी की उसको वो अता कर दे। ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाला, इसके बच्चे तालिब इल्म है उनकी पढ़ाई का हसूल आसान कर दे। जो जवान बच्चे रिश्तों के लिए बैठे उनके बेहतरीन रिश्तों का गैब के ख़जानों से बंदोबस्त कर दे। लेकिन अल्लाह ऐसे रिश्तों का जो कभी ख़त्म होने वाले, कभी टूटने वाले ना। क्योंकि आजकल ये इधर रिश्ता होता है, ये शादी होती है, ये कुछ महीने बाद पार, वो बहुत ज़्यादा दुख वाली बात दोनों फैमिली। तो अल्लाह ताला सबको जोड़े रखे, प्यार दे, मोहब्बत दे। कोई मकरूज़ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका कर्ज अदा करे, कोई भटका हुआ है तो अल्लाह उसको सीधा रास्ता दिखाए, कोई नशे में धुत रहता है तो अल्लाह उसको हदायत दे। अल्लाह हदायत दे सकता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें तू सीधा रास्ता। इन्ना माल उसरी युसरा फ इन्ना माल उसरी युसरा। अल्लाह यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी, और जो बीमार है उनको सेहत। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी दुआओं को, मेरी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह मेरे शौहर को भी बिल्कुल ठीक कर दे। अल्लाह मेरे बच्चों के सारे काम अच्छे कर दे और सबके बच्चों के कर दे। जब तक आप सबके लिए दुआ नहीं मांगते आपकी अपनी भी दुआ कबूल नहीं, जो रुकी रहती ज़मीन आसमान की। क्योंकि अल्लाह को अगर नहीं पसंद तो खुद गर्जी नहीं पसंद। अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरे बहन भाइयों के बच्चों को, आगे बच्चों के बच्चों को, अजीज़ रिश्तेदार, जानने वाले मिलने वाले नेबर, सब के बच्चों को, उनके बच्चों को, जानने वाले मिलने वाले खुश रखे, खुशहाल रखे, हर तरह की मुश्किलों से बचा।
تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.